جو کام فرانس گورنمنٹ نے اور وہاں کے پریزیڈنٹ نے کیا ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ اس کے خلاف جتنا بھی پروٹیسٹ کیا جائے کم ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اگر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں فرینچ پریزیڈنٹ کا جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، میں اس کو بھی ایکٹ آف ٹیرر مانتا ہوں۔ جس طرح سے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں یا ایکٹ کر رہے ہیں، یہ کسی بھی سویلائزڈ سوسائٹی میں کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی تو جتنی مذمت کری جائے کم ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فرانس ہے وہ ایک اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دے رہا ہے، کٹر پنتھ؟ وہ خود فرینچ پریزیڈنٹ ہی اسلاموفوبک ہو گئے ہیں، اور سوسائٹی میں ادر یورپین کنٹریز کو بھی اسی پیج پر لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بس اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے۔ آپ کی شخصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو چھوٹا نہیں دکھانا ہے، ان کے خلاف نہیں کچھ کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط انداز نہیں اختیار کرنا ہے، یہ حکم دے کر ہم کو روکا گیا ہے۔ ایسی شخصیت جو دوسرے مذہب کے لوگوں کا احترام کرنا سکھاتی ہو، اس کی شان میں اس انداز سے گستاخی کی جائے اور پلاننگ کر کے ملک اس کے اندر شامل ہو جائے، موسٹ انبیئریبل اور پینفل چیز ہے۔ ایک تو پین اس کا ہے جو توہین کری جا رہی ہے، دوسرا پین ان کے رویے کا ہے۔ فرانس میں اور پھر وہاں کے صدر پریزیڈنٹ آف فرانس اس کے باقاعدہ ہدایات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو باقاعدہ سرکاری عمارات پر آویزاں کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جس چیز سے دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی بھی انسان کی دل آزاری ہو، کوئی بھی اس کو اظہار رائے کے سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو جرم کہا جاتا ہے۔ اور اس پر یورپ کی عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس پر وہاں کی یورپین پارلیمنٹ کی آراء بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کا ایک رکن ملک وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور میں فرانس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، ملا محمد عمر وہاں کے امیر تھے، اس زمانے میں بامیان کے اندر بدھا کے بت کو توڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، اس پر گولے برسائے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اگلے روز یا اس سے اگلے روز فرانس کے سفیر سے میری ملاقات طے تھی، اور انہوں نے میری ملاقات احتجاجاً منسوخ کر دی کہ چونکہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، تو انہوں نے میری ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ اگر بامیان کے بدھا کے بتوں کے اوپر تمہاری دل آزاری ہوتی ہے اور تم اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہو فوری طور پر، تو پھر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی جو امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کا آپ کو احترام کیوں نہیں؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر ایک فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس فرد کے جرم کو تو ریاست کنٹرول کرتی ہے،
لیکن اگر حکمران خود ایک ایسا اقدام کرتا ہے تو یہ تو خود مسلمانوں کے خلاف جیسے اعلان جنگ کر رہا ہے، دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اس صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور جو تاجر طبقہ ہے اور جو کاروباری طبقہ ہے جو وہاں سے مال لاتا ہے وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے منسوخ کریں۔